السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، رواہ النسائی۔ مکرم و معزز ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کتاب الطہارت کی سلسلہ وار حدیثیں آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں۔ سابقہ احادیث میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے دو دعائیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب آئیے عزیزان محترم، اس حدیث پاک کا بھی جو مضمون اور مفہوم ہے یہی ہے، اس میں چند چیزیں اضافہ ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کو اچھی طریقے سے کرتا ہے، یعنی وضو کے فرائض تو وہ ادا کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وضو کے تمام آداب، سنتوں کا، مستحبات کا، یعنی کہ وضو کو کامل بنانے والی تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وضو کرنے کے بعد وہ اپنی نگاہ کو اٹھا کر ثم رفع بصرہ الی السماء، اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر اگر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت تنہا ہے۔ تنہا ہے کس اعتبار سے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہے، کوئی دوسرا خدا ہرگز اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے تنہا یکتا ہے، اور صفات کے اعتبار سے اللہ رب العزت منفرد ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے بتلایا گیا لا شریک لہ، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کے صفات میں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہوں، اللہ رب العزت کے عبد، یعنی کہ سب سے افضل عبد ہیں، اور رسول ہوں، اور سب سے اکمل وہ کامل رسول ہیں۔ جب یہ تصور کے ساتھ جب بندہ مومن کلمہ شہادت کے معانی و مفاہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر جب دعا پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اس متوضی کے لیے اس کے لیے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے مزید شرف کے اظہار کے لیے اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، کسی خاص دروازے کو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اس دروازے سے ہی داخل ہو، جیسے روزے داروں کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک خاص دروازہ ریان سے داخل ہونا ہے۔ لیکن ایک متوضی چونکہ وضو کرنے کے بعد وہ کوئی خاص عبادت میں نہیں رہتا، ہر قسم کی عبادت وہ کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، اور بھی بہت سے اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے متوضی، تو لہذا اس کے کسی عمل کو یہاں پر غلبہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو اختیار دیا گیا اس کے شرف کے مزید اظہار کے لیے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے وہ داخل ہو جائے۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ آئیے عزیزان محترم آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ، یقیناً میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی۔ اب امت سے مراد کون سی امت یہاں پر مراد لی گئی ہے؟ تو عزیزان محترم سابقہ احادیث میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ امت کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ تو یہاں پر امت اجابت یعنی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور امت دعوت وہ ہے جن تک
اسلام کی دعوت تو پہنچی لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت مراد ہے، اور امت اجابت میں بھی خاص کر وہ لوگ جو اہل عبادت ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار جو لوگ ہیں، جو اپنے شب و روز کو اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اب یدعونا سے مراد یہاں پر عزیزان محترم بتلایا گیا کہ یدعونا سے مراد بعض محدثین نے اس کا معنی یسمونا سے کیا ہے، یعنی کہ ان کا نام رکھا جائے گا۔ ایسے جو لوگ ہیں ان کا نام رکھا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا نام رکھا جائے گا امت کے لوگوں کا؟ غرم محجلین۔ غرم محجلین کا معنی آتا ہے روشن پیشانی والے اور روشن ہاتھ پیر والے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اثر وضو کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کے پابندی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو پابندی کے ساتھ جو وضو کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کا جو نام رکھا جائے گا غرم محجلین، یعنی کہ اے روشن پیشانی والو، اے روشن ہاتھ پیر والے لوگوں۔ اور آگے بتلایا گیا کہ یدعونا سے مراد یہاں پر ینادونا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو قیامت کے دن ندا دی جائے گی۔ کیا ندا دی جائے گی؟ غرم محجلین، یعنی کہ اے روشن چہرے والو، اے روشن ہاتھ پیر والے لوگوں۔ یا پھر بتلایا گیا کہ ان کو قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ اے روشن پیشانی اور ہاتھ پیر والے لوگوں، تم جنت کی طرف بڑھو۔ یا پھر مراد لیا گیا اس سے کہ تمام لوگوں کے سامنے ان کو ندا دینے والا ایک منادی ندا دے گا، ان کے اعزاز اور ان کے اکرام کے لیے، ان کے شرف کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے بروز حشر کہ اے روشن چہرے والو، روشن ہاتھ پیر والے لوگوں، تم جنت کی طرف آگے بڑھو، اس حال میں کہ تمہارے ہاتھ پاؤں اور تمہارا چہرہ یہ اثر وضو کی وجہ سے یہ چمکدار ہے۔ تو عزیزان محترم بتلایا گیا کہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو لوگ ہیں، جو وضو کی پابندی کرنے والے ہیں، جو عبادت پر پابندی کے ساتھ جمے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کو غرم محجلین کہہ کر ان کو ندا دی جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کا جملہ ارشاد فرمایا کہ یأتون یوم القیامت غرم محجلین، یعنی میری امت کے لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی والے اور روشن ہاتھ پیر والے ہوں گے، اس حالت میں وہ قیامت کے دن آئیں گے۔ تو لہذا عزیزان محترم بتلایا گیا کہ محدثین بعض یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ روشن چہرہ ہونا اور روشن ہاتھ پیر کا ہونا، یعنی اثر وضو کی وجہ سے ہاتھ پاؤں اور چہرے کا روشن ہونا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ یعنی کہ سابقہ امتوں میں بھی وضو تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ خصوصیت دی ہے کہ اثر وضو کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پیر روشن ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ پیر چمکدار ہو جائیں گے۔ تو لہذا یہ امت محمدیہ کی بعض محدثین نے کہا کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اثر وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء یہ چمکدار ہو جائیں گے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ پھر آگے بیان کیا گیا کہ تم میں سے جو بھی شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو، اپنی روشنی کو وہ مزید اضافہ کرے، اس کو لمبی کرے، تو فلیفعل، چاہیے کہ وہ کرے۔ یعنی کہ کون سا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی روشنی زیادہ ہو، اس کی چمک زیادہ ہو؟ تو عزیزان محترم ہر مومن کی یہی فکر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو خیر حاصل ہو۔ تو لہذا ترغیب دی جا رہی ہے اس میں کہ باوضو رہنے کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، اور اسی طرح اس وضو کی جو چمک ہے، جو اس کی روشنی ہے، اس کو زیادہ کرنے کی بھی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم بتلایا گیا کہ آداب وضو میں یہ بات ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جانا چاہیے، بعض فقہا بیان فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حد کو مقرر نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ ہم کو چہرہ دھونا ہے تو پھر چہرے کو کتنا دھویا جائے، تخصیص کے ساتھ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح ہاتھ پاؤں کا دھونا ہے تو پھر متعینہ طور پر اس کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی۔ تو لہذا تم میں سے جو شخص اپنی روشنی کو طویل کرنا چاہے، زیادہ کرنا چاہے، کا مطلب یہ ہے
کہ اعضائے وضو جہاں تک ہے اس سے مزید اضافہ کر کر اس کو دھویا جانا چاہیے، تاکہ اس کا وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا تو پھر اس کی روشنی اور چمک بھی وہ زیادہ ہوگی، وہ لمبی ہوگی۔ تو اس کو کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اور بعض شوافی حضرات کے پاس تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ کوہنی ہی نہیں بلکہ اس کو ہاتھ کو مونڈوں تک دھونا چاہیے، اور مزید اعضائے وضو کو جو ہے سنا اضافے کے ساتھ دھونا چاہیے۔ اس طریقے کی بات بھی شوافی حضرات کے پاس کہی گئی ہے، یعنی کہ اس کی جو صورت ہے روشنی کو زیادہ کرنے کی، حد مقرر سے جو کہ عموماً کیا جاتا ہے اس سے زیادہ اوپر تک پانی پہنچنا چاہیے، تاکہ جو وضو کا جو اثر ہے وہ اور بھی زیادہ ہو، اس کی روشنی اور چمک زیادہ ہو۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ اللحیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، یعنی کہ مومن کا جو زیور ہے پہنچے گا حیث یبلغ الوضوء، جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر وضو واو کو فتحہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور واو کو فتحہ کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے مراد اس سے ماء الوضو یعنی کہ وضو کا پانی مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا جو زیور ہوگا وہ بروز قیامت وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ یعنی کہ مومن کا زیور سے مراد کیا مراد ہے، یہاں پر بتلایا گیا کہ زیور سے مراد یہاں پر سفیدی ہے، یعنی کہ چمک، یعنی کہ جیسے کہ اوپر حدیث میں بیان کیا گیا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تو جہاں تک چاہے وہ زیادہ اپنی روشنی کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ حدیث پاک میں بھی یہ مفہوم بتلایا گیا کہ مومن کا جو وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا تو پھر اس کا زیور یعنی کہ اس کی سفیدی، زیور سے مراد حلیہ سے مراد دو معنی مراد لیے گئے ہیں۔ حلیہ کے اصل معنی زیور کے آتے ہیں، ایک مراد حلیہ کے یہ لیے گئے ہیں کہ بیاض، یعنی کہ اس کا جو وضو کی جو سفیدی ہے، وضو کی جو چمک ہے، جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک وضو کی چمک اور سفیدی بھی پہنچے گی۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ الحلیۃ سے مراد یہاں پر زیور ہی ہے، یعنی کہ جنت میں اس کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی اس کا پہنچا تھا۔ عزیزان محترم، یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں تو اس کے لیے زیور وغیرہ زینت کی چیزیں ممنوع ہیں، کیونکہ زینت کی چیزیں اس لیے دنیا میں اس کے لیے منع کی گئی ہیں تاکہ وہ جہاد کے راستے میں اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن جنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جہاد وغیرہ کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں ہوگا، تو لہذا بعض محدثین نے کہا ہے کہ جنت میں اس کے لیے زینت وغیرہ کی تمام چیزیں اس کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی۔ تو بتلایا گیا کہ مومن کا جو حلیہ یعنی کہ جو زیور ہے، زیور سے مراد یا سفیدی ہے یا پھر جنتی زینت کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے، وہ وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اور سابق حدیث، ان دو حدیثوں سے آپ نے یہ استدلال کیا ہے کہ کیا وضو اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان دو حدیثوں کی روشنی میں آپ استدلال کرتے ہیں کہ وضو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، سابق امتوں کو وضو کا عمل نہیں ملا تھا۔ لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ وضو کا عمل اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اثر وضو کی وجہ سے روشن چہرہ ہو جانا اور روشن پاؤں اور ہاتھوں کا ہو جانا، یعنی چہرے اور ہاتھ پیر کی جو روشنی ہے، غرہ اور تحجیل جس کو کہا گیا ہے، یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ سابقہ امتوں میں بھی وضو تھا، لیکن چمک جو ہوگی یہ امت محمدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوگی، کہ اس امت کو اثر وضو کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے حدیث میں فرمایا کہ اثر وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور میں ان کو پہچان لوں گا۔ تو لہذا غرہ اور تحجیل یعنی کہ چہرے اور ہاتھ پیر کا روشن ہونا یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
وضو کر کر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وضو اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو تھا، تو معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں میں بھی وضو تھا۔ اور بخاری شریف وغیرہ کی روایتوں میں ہے کہ حضرت سارہ اور جریج وغیرہ نے وضو کیا تھا۔ تو بتلایا گیا کہ وضو اس امت کی خصوصیت ہے۔ امام نووی نے استدلال کیا ان دو حدیثوں سے، لیکن بعضوں نے کہا کہ وضو اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ وضو کی وجہ سے، اثر وضو کی وجہ سے چہرے کا روشن ہو جانا اور ہاتھ پیر کا روشن ہو جانا یہ اس امت کی خصوصیت ہوگی۔ اور اسی طرح یہ امت کی خصوصیت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اثر وضو کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے چہرے اور ہاتھ پاؤں ان کے روشن چمکدار نہیں ہوں گے، بلکہ اس امت کی خصوصیت کے ساتھ ساتھ چہرے اور ہاتھ پاؤں کا روشن ہونا یہ اختصاص سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ سابقہ انبیاء اور امت محمدیہ ان دونوں کے ساتھ غرہ اور تحجیل اس کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو وضو جیسے متبرک عمل پر پابند رہنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے برکات سے ہم کو مستفید فرما۔